الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ 26واں پارہ سورہ حجرات۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو۔ کوئی شخص بھی پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تو اسی طرح اگر یہ چیز ناپسند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم میں سے کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، غیبت کرنا شریعت کے اندر گناہ کبیرہ کے اندر شمار ہوتا ہے، اور غیبت سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ دلوں کے اندر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ کہا گیا کہ کوئی شخص جو ہے کسی کی غیبت نہ کرے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اتدرون ما الغیبۃ، کیا صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال ذکرک اخاک بما یکرہم، کہ تو اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے کہ جس کو وہ ناپسند سمجھتا ہے۔ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، عرض کی یا رسول اللہ جو میں اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہوں اگر اس کے اندر موجود ہو تو پھر؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، تو اسی کو غیبت کہا جاتا ہے، اسی سے جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، اور اگر جو تو کہہ رہا ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے، فقد بہتہ، تو گویا کہ تو نے اپنے مسلمان بھائی کے اوپر بہتان باندھا۔ تو غیبت سے منع کیا گیا شریعت کے اندر، اور بے شمار میرے سامنے احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ جس کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت نفس جو ہے اس کو مجروح نہ کرے، عزت نفس کو مجروح نہ کرے۔ لیکن اگر کسی دوسرے شخص کے اندر، علماء نے یہ صراحت کی ہے، اگر کسی دوسرے شخص کے اندر گناہ کبیرہ ان کی صفات موجود ہیں، مثلاً وہ زانی ہے، تو پھر کسی کو بتانا کہ یہ زانی ہے اور اس کو کنفرم ہو تاکہ اگلا بندہ اس سے اپنی عزت محفوظ رکھ لے، تو اس کو غیبت نہیں کہتے۔ اگر کسی کوئی بندہ سری سود کا کاروبار کر رہا ہے تو مسلمان بھائی کو بتا دینا کہ یہ سود کا کاروبار کرتا ہے، اور اس کو جو ہے حرام کام سے بچانے کے لیے اس کو بتانا، تو یہ غیبت نہیں ہوگی۔ اگر وہ کسی کو قتل کرتا ہے، اس طرح کے کوئی ڈکیتی وغیرہ کرتا ہے، تو پھر اپنے مسلمان بھائی کو بتا دینا کہ اس کے اندر یہ عیب موجود ہیں، اور واقعی ہی وہ اعلان بھی یعنی عیب بھی اس کے اندر پائے جاتے ہوں، تو پھر اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے عقائد اور نظریات برے ہیں، تو اور نظریات بھی اس طرح ہیں، عقائد بھی اس طرح ہیں کہ وہ حد کفر تک پہنچ چکے ہیں، تو پھر کسی دوسرے کو یہ بتانا کہ اس کے اندر یہ جو ہے وہ عقائد پائے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے بھی خلاف ہیں، نبی پاک کی شان کے بھی خلاف ہیں، صحابہ کی شان کے بھی خلاف ہیں، اہل بیت کی شان کے بھی خلاف ہیں، تو اس طرح کی چیزیں بتانا وہ غیبت کے اندر شمار نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں۔ اس طرح کی چیزیں بتانا غیبت کے اندر شمار نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ یہ جو مرزا جیلمی آج کل وہ کہتے ہیں باب شاہی کوئی نہیں ہے، وہ کبھی داتا صاحب کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، کبھی خواجہ صاحب کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، اور کبھی نہ صحابہ کرام کو وہ چھوڑتا ہے،
تو جس بندے کے عقائد اور نظریات اس قدر گندے ہوں کہ وہ صحابہ کو بھی نہ چھوڑتا ہوں، تو پھر علماء اب اس کے جوابات دیتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں علماء اس کو جوابات دے رہے ہیں اور لوگوں کو مطلع کر رہے ہیں کہ اس کے یہ نظریات ہیں جو اسلام کے مخالف، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس کے جھوٹ سے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر غیبت نہیں ہوتی، اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بندہ صحابہ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بندہ اللہ کے ولیوں کی شان کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے، تو لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ گستاخ ہیں، تو یہ اس کے اندر یہ غیبت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ہے آج کل جو ہے عقائد سوشل میڈیا کے اوپر قادیانی جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اب کوئی عالم ان کے بارے میں بات کریں کہ یہ دیکھو جی قادیانی یہ کہہ رہے ہیں، تو لوگ کہیں جی آپ جو چھوڑیں ان کی بات، آپ تو غیبت کر رہے ہیں۔ بھئی یہ غیبت نہیں ہوگی، یہ ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور مسلمانوں کو مطلع کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہا ہے، اور احادیث کے اندر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا اعلان کیا ہے، صحابہ کرام نے اس کے اوپر پہرا دیا، اہل بیت نے اس کے اوپر پہرا دیا۔ تو یہ جو غلط عقائد ہیں، برے عقائد ہیں، گندے عقائد ہیں، اور جو نظریات ہیں قادیانیوں کے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور ان کے شر سے بچانا مقصود ہے، تو اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں جی چھوڑیں جی آپ کیوں غیبت کر رہے ہیں اس کی، وہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دیں۔ ایسی بات نہیں ہوتی، یہ علماء کا حق ہوتا ہے، علماء کا حق ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گناہ دیکھے اور گناہ دیکھ کر خاموش رہیں تو اس کو گونگا شیطان کہا جاتا ہے۔ الساکت عن الحق، تو جو ہے وہ گناہ دیکھ کر خاموش رہنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کو الشیطان الاخرس، گونگا شیطان کہا گیا ہے۔ دعا اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اندر اتحاد، اتفاق اور محبت پیدا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام